اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقوش عصمت جلیل القدر عالم دین علامہ ذیشان حیدر جوادی کی مایہ ناز تصنیف، جس میں انہوں نے معصومین علیہم السلام کی سیرت کو تحقیقی اور علمی انداز میں سمو دیا۔ اس کتاب کا یہ حصہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ روشنی ڈالتا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے آڈیو میں یہ پیش کیا جائے گا۔ جتنی بھی اس کی آڈیو آپ کو موصول ہوں گی وہ پلے لسٹ بنام نقوش عصمت میں جا کے آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا حصہ نمبر 2 بیان کریں گے۔ حصہ نمبر 1 کے اختتام پر دعائے ابو حمزہ سمالی کے حوالے سے چند باتیں بیان کی تھیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کا ترجمہ ہم بیان کریں گے۔ دعائے سحر ابو حمزہ سمالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا اپنے عطاب کے ذریعے ہماری تنبیہ نہ کرنا اور ہمیں اتنی چھوٹ نہ دے دینا کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں۔ ہمارے پاس خیر کہاں سے آئے گا، اس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے، اور ہم نجات کیسے پائیں گے، اس کا اختیار تو تیری ہی ہاتھ میں ہے۔ خدایا نیک کردار بندے بھی تیری نصرت و امداد سے بے نیاز نہیں ہیں، بدعمل انسان بھی تیرے اختیار سے باہر نہیں۔ پروردگار پروردگار ہمارے پروردگار، ہم نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا، تو نے ہی ہماری رہبری کی ہے، ورنہ تو نہ ہوتا تو ہم کیا جانتے کہ تو کون ہے۔ تعریف ہے بس اور خدا کی، جس کو پکارتا ہوں تو سن لیتا ہے، اگرچہ میں اس کے بلانے پر دیر کرتا ہوں۔ تعریف ہے اس خدا کی جس سے عرض حاجت کرتا ہوں، بلا سفارش راز دل کہتا ہوں۔ تو حاجت روائی کر دیتا ہے اگرچہ کہ میں اس کا اہل نہیں، میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا تاکہ سب رد کر دیتے ہیں، اس کے سوا کسی سے آس نہیں لگاتا کہ سب مایوس کر دینے والے ہیں۔ شکر ہے کہ اس نے اپنے حوالے رکھ کر عزت دی، ورنہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو لوگ ذلیل کر دیتے۔ وہ بے نیاز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم کو یوں برداشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ قابل تعریف اور لائق شکر پروردگار، تیری طرف آنے والوں کے راستے ہموار ہیں، تیری عطا کے چشمے لبریز ہیں، تیرے امیدواروں کی استعانت عام ہے، تیرے فریادیوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو امیدواروں کا حاجت روا اور فریادیوں کا فریاد رس ہے۔ تیرے جود و کرم کی التماس اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنا ہی تمام بخیلوں کے انکار کا بدل ہے، اور تمام صاحبان حیثیت کے اختیارات سے آزادی ہے۔ پروردگار، تیری طرف آنے والوں کی مسافت بہت کم ہے، اور تو اپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے جب تک اعمال درمیان میں پردہ نہ ڈال دیں۔ میں اپنے مقاصد اور اپنی حاجتیں لے کر تیری طرف آ رہا ہوں، تجھی سے فریاد ہے، تیری ہی دعا کا وسیلہ۔ میں نہ قبولیت کا حق رکھتا ہوں اور نہ معافی کا حقدار، صرف تیرے کرم اور تیرے صادق الوعد ہونے کا سہارا ہے۔ تیری توحید پر ایمان اور تیری معرفت کا یقین مطمئن بنائے ہوئے ہے کہ تیرے سوا کوئی پالنے والا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو تنہا لا شریک۔ پروردگار تیرا ہی فرمان ہے اور تو یہی صادق الوعد ہے، تیرا ہی یہ قول برحق ہے کہ فضل خدا کا سوال کرو، فضل خدا کا سوال کرو، وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور معبود، یہ تیری صفت نہیں کہ سوال کا حکم دے اور پھر عطا نہ کرے، جبکہ تو تمام اہل مملکت کو بار بار بلا طلب عطا کرنے والا ہے۔ تو نے بچپنے ہی میں اپنی نعمتوں میں پالا، بڑے ہونے پر نام آور بنایا۔ اے دنیا میں احسان و فضل و نعمت سے پالنے والے، آخرت میں عفو و کرم کا اشارہ دینے والے، میری یہ معرفت ہی میری رہنمائی ہے، میری محبت ہی میری شفیع ہے۔ مجھے اپنے رہنما کی رہنمائی پر اعتماد، اپنے شفیع کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ پروردگار، تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جسے گناہوں نے گونگا بنا دیا، تجھ سے اس دل سے مناجات کر رہا ہوں جسے جرائم نے برباد کر دیا۔ پروردگار، میری اس دعا میں خوف بھی ہے، رغبت بھی۔ گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کرم کو دیکھتا ہوں تو پر امید ہو جاتا ہوں۔ معبود، تو معاف کر دے گا، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ عذاب کرے گا تو ظالم نہیں ہے بلکہ انصاف کرنے والا۔ میں اپنے برے اعمال کے باوجود
تیرے جود و کرم کے واسطے سے مانگنے کی جرت کر رہا ہوں۔ میری بے حیائی کے باوجود میرا سہارا تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں ان حالات میں بھی نا امید نہ ہوں گا۔ اب میری امیدوں کو پورا کر، میری دعاؤں کو سن لے، اے بہترین دعاؤں کے مرکز، عظیم ترین امیدوں کے مصدر۔ پروردگار، میری امیدیں عظیم ہیں، میرے اعمال بدترین۔ مجھے اپنے عفو و کرم سے بقدر امید دے دے، میرے بدترین اعمال کا محاسبہ نہ فرما، کہ تیرا کرم گنہگاروں کی مجازات سے بالا تر ہے، تیرا حلم کوتاہ عملوں کی مکافات سے بلند تر ہے۔ پروردگار، میں تیرے فضل و کرم کی پناہ لینے کے لیے تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں۔ اب تو اس حسن ظن کی لاج رکھ لے، اپنے وعدہ مغفرت کو پورا کر دے۔ میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل و کرم و مغفرت سے بخش دے۔ پروردگار، اپنی پردہ پوشی سے مجھے عزت دے، اپنے کرم سے میری تنبیہ کو نظر انداز فرما دے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو ان گناہوں کا علم ہوتا تو میں کبھی گناہ نہ کرتا، تیرے عذاب میں بھی عجلت کا خیال ہوتا تو میں گناہوں سے پرہیز کرتا، نہ اس لیے کہ تیری ہستی معمولی، تیری ذات ناقابل توجہ ہے معاذ اللہ، بلکہ اس لیے کہ تو بہترین پردہ پوش، کریم، مہربان، عیوب کا چھپانے والا، گناہوں کا بخشنے والا اور غیب کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اپنے حلم سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ پروردگارا، علم کے بعد بھی اس حلم پر تیرا شکر ہے، قدرت کے بعد بھی اس مہربانی پر تیرا احسان ہے۔ مجھے یہی حلم گناہوں کی ہمت دلاتا ہے، یہی پردہ پوشی بے حیائی کی دعوت دیتی ہے، یہی عظیم رحمت وسیع مغفرت کا خیال معصیت کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اے حلیم و کریم، اے حی و قیوم، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے توبہ کے قبول کرنے والے، اے عظیم احسان کرنے والے، ہمیشہ سے کرم عام کرنے والے، اب وہ تیری پردہ پوشی کہاں، اب وہ تیری عظیم معافی کہاں، وہ کشائش احوال کہاں، وہ فریاد رسی کہاں چلی گئی، وسیع رحمت، وہ عظیم عطیے، وہ بلند ترین برتاؤ، وہ فضل عظیم اور احسان قدیم سب کہاں ہیں۔ اے کریم، اپنے کرم سے بچا لے، اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دے۔ اے محسن و منعم، میرا اعتماد نجات کے بارے میں اپنے اعمال پر نہیں ہے، بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے۔ تو اہل تقوی، اہل مغفرت ہے، بلا مانگے نعمتیں عطا کرتا ہے، گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ میں کس چیز کا شکریہ ادا کروں، نیکیوں کے مشہور کر دینے کا یا برائیوں پر پردہ ڈال دینے کا، بہترین عطیوں کا یا مصیبتوں سے نجات دلانے کا۔ اے محبت کرانے والوں کے دوست، پناہ گزینوں کی خنکی چشم، تو ہمارا محسن ہے، ہم تیرے گنہگار، اب ہماری برائیوں کو اپنے رحم و کرم کے ذریعے درگزر فرما۔ ہماری کون سی جہالت ہے کہ جو تیرے کرم سے زیادہ وسیع ہو جائے، کون سا زمانہ ہے کہ جو تیری مہلت سے زیادہ طویل ہو جائے۔ تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کی کیا قیمت، تیرے کرم کے سامنے ہم اپنے اعمال کو کیا شمار کریں۔ گنہگاروں کے لیے تیری وسیع تر رحمت تنگ نہیں ہو سکتی۔ اے وسیع مغفرت کرنے والے، دونوں ہاتھوں سے عطا کرنے والے میرے مالک، تو اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا تو میں کہیں جاؤں گا نہیں، تجھ سے امید لگائے رکھوں گا، اور لیے کہ مجھے تیرے جود و کرم کا عرفان ہے، یہ معلوم ہے کہ تو صاحب اختیار ہے، جس پر چاہے عذاب کر سکتا ہے اور جس طرح چاہے رحم کر سکتا ہے۔ نہ کوئی تیرے ملک میں مد مقابل ہے اور نہ ہی تیرے امر میں شریک، نہ تیرے حکم کا مخالف ہے، نہ تیری تدبیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ خلق و امر سب تیرے ہاتھ میں ہے اور تو صاحب برکت اور عالمین کا پروردگار، میری منزل تیری پناہ کے طلبگار، کرم کی امیدوار، احسان کی آشنا، نعمت کے شناسہ کسی ہے۔ تو وہ سخی ہے جس کے ہاں معافی کی کمی نہیں، فضل کا نقص نہیں، رحمت کی قلت نہیں۔ ہم تیرے عفو درگزر، فضل و رحمت کا یقین رکھتے ہیں، اور تو یقیناً ہمارے یقین کو جھوٹا نہیں کرے گا، ہماری امید کو نا امید نہیں کرے گا۔ کریم، تیرے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہے، ہم تجھ سے بہت کچھ امید رکھتے ہیں، بہت کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں پردہ پوشی کی امید ہے، تجھے پکارا ہے
تیرے سن لینے کا یقین ہے، ہماری امید کو پورا فرما۔ ہمیں اپنے اعمال کا تقاضا بھی معلوم ہے، لیکن یقین بھی ہے کہ رحمت کی مقدار ہو یا نہ ہو تو ضرور رحم کرے گا۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے گناہگاروں پر مہربانی کرتا ہے، ہمارے اوپر بھی اپنی شان کے مطابق رحم فرما کہ ہم تیری عطا کے محتاج۔ اے خدائے غفار، ہم نے تیرے نور سے ہدایت پائی، تیرے فضل کی بدولت مستغنی ہوئے، تیری نعمتوں میں صبح و شام گزار رہے ہیں۔ ہمارے گناہ تیری نظر کے سامنے ہیں، ان کے بارے میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے، ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تیرا خیر برابر ہماری طرف آ رہا ہے، ہمارا شر برابر تیری طرف جا رہا ہے۔ فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بدعمالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کمی نہیں آتی۔ تو برابر فضل و کرم کر رہا ہے۔ تجھ جیسا حلیم، عظیم، کریم کون ہے؟ تیرے سب نام پاکیزہ، تیری ثنا جلیل، تیری نعمتیں بزرگ، تیرے افعال کریمانہ، تیرا فضل و کرم وسیع، تیرا حلم و تحمل اس بات سے عظیم تر ہے کہ تو ہمارے افعال کا مقابلہ کرے۔ پروردگار، میرے مالک، میرے پروردگار، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اپنی ناراضگی سے پناہ دے۔ اے عطا، اے سرفراز فرما، ہمیں فضل و کرم کو ہمارے شامل حال کر، ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت قبر پیغمبر نصیب فرما کہ تو قریب بھی ہے، مجیب بھی۔ پروردگار، ہمیں اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی شریعت اور اپنے رسول کی سیرت پر اس دنیا سے اٹھانا، ہمیں ہمارے والدین کو بخش دے، ان پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا، ان کے احسان کے بدلے میں احسان، گناہوں کے بدلے میں مغفرت فرما۔ زندہ مردہ، حاضر و غائب، مرد و عورت، صغیر و کبیر، غلام و آزاد، سب کی مغفرت فرما۔ کسی کو تیرے برابر قرار دینے والے جھوٹے، گمراہ اور خسارے میں ہیں۔ پروردگار، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ہمارا خاتمہ خیر پر کر، دنیا اور آخرت کی مشکلات میں ہماری مدد فرما۔ کسی بے رحم کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما دینا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اپنی نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر لینا، ہمیں رزق واسع، حلال و طیب عطا فرما، اپنی حراست و حفاظت میں رکھ۔ حج بیت اللہ اور زیارت قبر رسول و ائمہ طاہرین علیہم السلام کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان مشاہد مقدسہ اور مقامات شریفہ سے دور نہ رکھنا۔ پروردگار، ایسی توفیق توبہ دے کہ پھر گناہ نہ کروں، ایسی خیر و عمل خیر کا حوصلہ دے کہ شب و روز تجھ سے ڈرتا رہوں، تمام زندگی نیکیوں پر عمل پیرا ہوں۔ پروردگار، جب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب میں آمادہ ہو گیا، تیار ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تجھ سے مناجات شروع کر دی، مجھے نماز میں نیند آنے لگتی ہے، مناجات میں بے کیفی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ اب میرا باطن درست ہو گیا ہے، میری منزل توابین سے قریب تر ہو گئی ہے، تو کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ جاتی ہے، میرے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتی ہے، تیری خدمت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا، اپنی خدمت سے دور کر دیا، یا اپنے حق کا خیال نہ کرنے والا دیکھ کر دربار سے الگ کر دیا، یا اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر مجھے چھوڑ دیا، یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر نظر انداز کیا، یا نعمتوں کا شکر گزار نہ پا کر محروم کر دیا، یا مجلس علماء سے الگ دیکھ کر ترک کر دیا، یا غافلوں میں دیکھ کر رحمتوں سے مایوس کر دیا، یا اہل باطل کا ہم نشیں پا کر انہی کے حوالے کیا، یا میری آواز کو ناگوار قرار دے کر اپنی بارگاہ سے دور کیا، یا میرے جرائم اور معاصی کا بدلہ دے دیا، یا میری بے حیائی کی سزا دی۔ بہرحال اب بھی تو معاف کر دے تو حیرت کی بات نہیں، مجھ سے پہلے بھی کتنے گنہگاروں کو تو نے معاف کیا، تیرا کرم مقصرین کے انتقام سے بالا تر ہے۔ میں تیرے فضل کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کر آیا ہوں، تیرے وعدہ معافی کی وفا کا امیدوار ہوں۔ تیرا فضل وسیع، تیرا حلم عظیم ہے، تو اعمال کا بدلہ لینے سے بالا تر ہے۔ پروردگار، میں کیا اور میری بساط کیا، اپنے فضل و کرم سے عطا کر،
اپنے عفو کو شامل حال کر میری پردہ پوشی سے عزت عطا کر، اپنی مہربانیوں کی بنا پر سرزنش سے درگزر فرما۔ پروردگار، میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ کہ جسے تو نے ہدایت دی، میں وہی پست کہ جسے تو نے بلند کیا، میں وہی پیاسا کہ جسے تو نے سیراب کیا، میں وہی برہنہ کہ جسے تو نے لباس پہنایا، میں وہی فقیر کہ جسے تو نے غنی کیا، میں وہی ضعیف کہ جسے تو نے قوت دی، میں وہی ذلیل کہ جسے تو نے عزت دی، میں وہی مریض کہ جسے تو نے شفا دی، میں وہی سائل کہ جسے تو نے عطا کیا، میں وہی گنہگار کہ جس کی تو نے پردہ پوشی کی، میں وہی خطا کار ہوں جسے تو نے سنبھالا، میں وہی نادار ہوں جسے تو نے بکثرت عطا کیا، میں وہی کمزور ہوں کہ جس کی تو نے مدد کی، میں وہی نکالا ہوا ہوں جس کی تو نے پناہ دی، میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیال نہ کیا۔ میرے مصائب عظیم ہیں، میں نے اپنے مولا کی شان میں گستاخی کی، میں نے آسمان و زمین کے خدائے جبار کی مخالفت کی ہے، میں نے گناہ کے لیے رشوت دی ہے، میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے، میں وہی ہوں جسے تو نے مہلت دی تو میں سنبھلا نہیں، پردہ پوشی کی تو میں نے حیا نہیں کی، گناہ کیے تو بڑھتا ہی چلا گیا، تو نے نظروں سے گرا دیا تو کوئی پرواہ نہیں کی، پھر بھی تو نے اپنے حلم سے مہلت دی، اپنے پردے سے عیب پوشی کی، جیسے کہ تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے گناہوں کے عذاب سے اس طرح بچایا جیسے کہ تجھے خود شرم آ گئی ہو۔ پروردگار، میں نے جب بھی گناہ کیا تو میں تیری خدائی کا منکر یا تیرے حکم کا معمولی سمجھنے والا یا تیرے عذاب کے لیے آمادہ یا تیرے وعدہ عتاب کی توہین کرنے والا نہیں تھا، بلکہ صورتحال صرف یہ تھی کہ گناہ سامنے آیا، نفس نے اس کو آراستہ کیا۔ اب تو ہی بتا کہ میں گناہ کر بیٹھا تو تیرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ کل کون چھٹکارا دلا سکتا ہے؟ اگر تو نے نا امید کر دیا تو کس سے امید وابستہ کروں گا؟ میرے سارے اعمال تیرے نامہ اعمال میں محفوظ ہیں، اگر تیرے کرم وسعت رحمت کی امید نہ ہوتی تو میں انہیں یاد کر کر کے مایوس ہو چکا ہوتا، لیکن تو سننے والا، امیدوں کا بڑھ لانے والا ہے۔ پروردگار، دین اسلام کے حقوق، قرآن کی حرمت اور رسول عربی، قریشی، ہاشمی، مکی، مدنی کی محبت کے واسطے تجھ سے قربت چاہتا ہوں، میرے اس انس کی وحشت سے تبدیل نہ فرما دینا، میرا اجر ان لوگوں جیسا قرار نہ دینا کہ جو کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک قوم نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام اختیار کیا تھا، تو نے ان کا مدعا پورا کر دیا، ہم تو دل و جان سے ایمان لائے ہیں تاکہ ہمیں معاف کر دے، تو اب ہماری امیدوں کو بھی پورا فرما، ہمارے دلوں میں بھی اپنی آس کو ثابت کر دے، ہدایت کے بعد ہمارے قلوب کو گمراہی سے محفوظ رکھنا، ہمیں رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار، تیری عزت کی قسم، اگر تو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے جائیں گے نہیں، تجھ سے آس نہیں توڑیں گے، ہمارے دل کو تیرے کرم کا یقین ہے، ہمیشہ تیری وسعت رحمت پر اعتماد ہے، میرے مالک، بندہ مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے، مخلوق خالق کے ماسوا کس کی پناہ لے، پروردگار تو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا، مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دے گا، لوگوں کو ہمارے عیوب سے آگاہ بھی کر دے گا، ہمیں جہنم کا حکم بھی دے دے گا اور اپنے نیک بندوں سے الگ بھی کر دے گا، تو میں تجھ سے امید کو منقطع نہیں کر سکوں گا، تیری معافی سے آس نہ توڑوں گا، تیری محبت کو دل سے نہ نکالوں گا، اس لیے کہ میں تیری نعمتوں اور پردہ پوشی کو فراموش نہیں کر سکتا۔ پروردگار، میرے دل سے محبت دنیا کو نکال دے، مجھے اپنے منتخب بندے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرار دے، مجھے منزل توبہ تک پہنچا دے، توفیق دے کہ میں اپنے نفس کے حالات پہ گریہ کر سکوں۔ میں نے اپنی عمر کو خواہشات اور بے جا امیدوں میں برباد کر دیا ہے، اب نیکیوں سے مایوس لوگوں کی منزل میں آ گیا ہوں کہ اگر اس عالم میں دنیا سے چلا گیا اور اس قبر میں پہنچ گیا جیسے اپنے آرام کے لیے ہموار نہیں کی، اس میں عمل صالح کا فرش نہیں بچھایا تو مجھ سے بدتر حالت والا کون ہوگا؟ میں کیسے نہ روؤں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ مجھے نفس برابر دھوکہ دے رہا ہے، روزگار برابر مبتلائے فریب کیے ہوئے ہے، موت کے پر میرے بالائے سر جنبش کر رہے ہیں، میں کیسے نہ روؤں؟
میں جاں کنی کا تصور کر کے رو رہا ہوں، میں قبر کی تاریکی اور لحد کی تنگی کے لیے رو رہا ہوں، میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی قبر سے برہنہ ذلیل گناہوں کا بوجھ لاد کے نکلنے کے تصور سے رو رہا ہوں۔ جب داہنے بائیں دیکھوں گا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنے اپنے حال میں پریشان۔ کچھ نیک بندے ہوں گے جن کے چہرے روشن حشاش بشاش ہوں گے تو انہیں میری کیا پرواہ، کچھ چہرے خود ہی ذلیل اور گرد آلود ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ پروردگار، میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میری امید، میرا سہارا صرف تیری ذات ہے۔ تیری رحمت کی آس لگائے ہوں کہ تو جسے چاہتا ہے مرکز رحم بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے ہدایت دے دیتا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے دل کو شرک سے پاک رکھا، زبان کو توبہ کے لیے آزاد رکھا، ورنہ یہ گونگی زبان کیا شکر ادا کرے گی؟ یہ حقیر اعمال کیا تجھے راضی کریں گے؟ تیرے شکر کے سامنے اس زبان کی کیا حیثیت؟ تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے اعمال کی کیا حقیقت؟ پروردگار، تیرے کرم نے آس دلائی ہے، تیرے شکر نے اعمال کو قبول کیا ہے، تیری ہی طرف رغبت ہے، تجھی سے خوف، تجھی سے امید، تیری ہی طرف توجہ کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ہمت تیری جناب میں ٹھہر گئی ہے، تیری نعمتوں کی راغب ہے، خالص امید اور خوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے، محبت تجھ سے مانوس، ہاتھ تیری ہی طرف بڑھا ہے۔ خدایا، میرا دل تیری یاد سے زندہ ہے، میرا درد خوف تیری مناجات سے ٹھہرا ہے۔ میرے مالک، میری امیدوں کے مرکز، میرے سوال کی انتہا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ میں قدیم ترین امیدوں، عظیم ترین آسرے کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تو نے اپنی اوپر رحمت اور رافت کو واجب کر دیا ہے۔ سارا امر تیری ذات لا شریک سے وابستہ ہے، ساری مخلوقات تیرے عیال و اختیار میں ہے، سب تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو رب العالمین صاحب برکت ہے۔ پروردگار، اس وقت رحم کرنا کہ جب حجت قطع ہو جائے گی، زبان جواب سے عاجز ہو جائے گی، سوال سن کر ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اے عظیم ترین امید کے مرکز، فاقے کی شدت میں مایوس نہ کرنا، میری جہالت کی بنا پر مجھے واپس نہ کر دینا، صبر کی قلت کی بنا پر منبع نہ کر دینا، میری فقیری کی بنا پر مجھے عطا کرنا، میری کمزوری پر رحم کرنا۔ خدایا، تیرے ہی اوپر اعتماد، بھروسہ اور توکل ہے، تجھ ہی سے امید وابستہ ہے، تیری رحمت سے وابستگی ہے، تیری جناب میں ڈیرا ڈال دیا ہے، تیرے کرم کی بنا پر سوال کر رہا ہوں، تیری سخاوت کے نام پر مانگنا شروع کر رہا ہوں۔ تیرے پاس فاقوں کا علاج، غربت کا تدارک ہے، تیری معافی کے زیر سایہ قیام اور تیرے جود و کرم پر نگاہ ہے، تیری نیک برتاؤ پر مستقل نظریں جمائے ہوئے ایسے حالات میں مجھے جہنم میں جلا نہ دینا اور قصر جہنم میں ڈال نہ دینا کہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے خیالات کو غلط نہ ہونے دینا۔ پروردگار، تجھ پر اعتماد ہے، تو ہمارے فقر اور فاقے کو جانتا ہے، لہٰذا اپنے ثواب سے محروم نہ کرنا۔ پروردگار، اگر موت قریب آ گئی، اعمال نے تجھ سے قریب نہ کیا، اب گناہوں کے اعتراف کو وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تو اگر معاف کر دے گا، تجھ سے زیادہ منصفانہ فیصلہ کرنے والا کون ہے اس دنیا میں؟ میری غربت اور وقت موت، میرے کرب قبر میں میری تنہائی اور لحد میں میری وحشت، وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع بھی نہیں، پھر اس پردے داری کو برقرار رکھنا۔ پروردگار، اس وقت میرے حال پہ رحم کرنا کہ جب میں بستر مرگ پر ہوں، احباب کروٹیں بدلوا رہے ہوں، اس وقت رحم کرنا کہ جب میں تختہ غسل پر ہوں، ہمسائے کے نیک افراد غسل دے رہے ہوں، اس وقت کرم کرنا کہ جب تابوت میں اقربا کے کندھوں پر سوار، اس وقت مہربانی کرنا کہ جب تنہا قبر میں وارد ہوں گا، پھر اس نئے گھر میں میری غربت پر رحم کرنا تاکہ تیرے علاوہ کسی سے مانوس نہ ہوں۔ میرے مالک، تو اگر مجھے میرے حوالے کر دے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور اگر تو سنبھالا نہ دے گا میں کس سے فریاد کروں؟ تیری عنایت شامل حال نہ ہوگی تو میں کس کے سامنے درد دل کا اظہار کروں؟ تو مشکلات میں سکون نہ دے گا تو میں کس سے پناہ مانگوں گا؟ پروردگار،
تو رحم نہ کرے گا تو میرا دوسرا کون ہے؟ تیرا فضل نہ ہوگا میں کس سے امید رکھوں گا؟ وقت نکل جانے پر گناہ سے بھاگ کر کس کی طرف جاؤں گا؟ پروردگار میں تیرا امیدوار کرم ہوں، مجھ پر عذاب نہ کرنا، میری امیدوں کو پورا کرنا، میرے خوف کو تمام کر دینا کہ اتنے گناہوں میں تیری مغفرت کے علاوہ کسی کی امید نہیں۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں جس کا میں حقدار نہیں، لیکن تو اہل تقوی اہل مغفرت ہے، مجھے معاف کر دے، نگاہ کرم سے وہ لباس عنایت کر جس سے سارے عیب چھپ جائیں، پھر کسی گناہ کا حساب نہ ہو۔ تو بہت ہی قدیم ترین محسن ہے، عظیم ترین معاف کر دینے والا، درگزر کرنے والا۔ پروردگار تو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو مانگتے نہیں، تیری خدائی کے منکر ہے۔ میں تو سوال بھی کر رہا ہوں، یقین بھی رکھتا ہوں کہ خلق و امر سب تیرے ہاتھ میں ہے، تو صاحب برکت اور رب العالمین ہے۔ پروردگار تیرا بندہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، فقر و فاقہ یہاں تک کھینچ لایا ہے، دعاؤں سے در احسان کو کھٹکھٹایا ہے، اب تو اپنا رخ پھیر نہ لینا، میری بات سن لینا۔ میں اس یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ تو رد نہیں کرے گا۔ پروردگار کوئی سائل تجھے عاجز نہیں کر سکتا، کوئی عطا تیرے خزانے میں کمی نہیں کر سکتی، تو اپنے قول کے مطابق ہے، میرے قول سے بالا تر۔ پروردگار میں تجھ سے صبر جمیل، وسعت قریب، قول صادق، اجر عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر چیز کا سوال کرتا ہوں، چاہے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو۔ میں تجھ سے وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں کہ جو بندگان صالحین نے مانگا، کہ تو بہترین مسئول اور سخی ترین عطا کرنے والا ہے۔ میری دعا کو میرے نفس، میرے اہل و عیال، میرے والدین، میری اولاد، متعلقین، برادران سب کے بارے میں قبول فرما۔ میری زندگی کو خوشگوار بنا، مروت کو واضح فرما کہ میرے حالات کی اصلاح ہو۔ مجھے طولانی عمر، نیک عمل، کامل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مصاحبت فرما، جن کی زندگی پاکیزگی، سرور، امت و نعمت میں گزری ہے۔ تیرے پاس ہر شے کا اختیار ہے، تیرے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ مجھے اپنے ذکر خاص کے لیے مخصوص کر دے، میرے کسی بھی عمل خیر کو ریاکاری، غرور، تکبر کا نتیجہ نہ قرار دے، مجھے خشوع والوں میں شمار کر۔ پروردگار مجھے رزق، وسعت، وطن میں امن و امان، اہل و عیال، مال و اولاد میں خنکی چشم، نعمتوں میں قیام، جسم میں صحت، بدن میں قوت، دین میں سلامتی، اطاعت خدا و رسول کا حوصلہ عطا فرما جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ ماہ رمضان شب قدر میں نازل ہونے والے ہر خیر میں میرا حصہ وافر قرار دے، ہر نشر ہونے والی رحمت، ہر لباس عافیت، ہر دفع بلا، ہر حسنہ مقبول، ہر گناہ معاف میں میرا حصہ قرار دے۔ مجھے حج بیت اللہ کے لیے اس سال، ہر سال توفیق دے، اپنے فضل و کرم سے رزق واسع عطا فرما، برائیوں سے دور رکھ، تمام قرضوں اور حقوق کو ادا کر دے کہ کسی شے کی تکلیف نہ رہ جائے، دشمنوں اور حاسدوں کو گوش و چشم کو میری طرف سے موڑ دے، ان سب کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے خنکی چشم، فرحت قلب عطا فرما، ہر رنج و غم سے نکلنے کا راستہ عطا فرما، ہر مخالف کے مکر و شر کا زیر قدم قرار دے، ہر شیطان، ہر سلطان، بد اعمال کے شر سے محفوظ رکھنا، گناہوں سے پاک کر دے، جہنم سے نجات دے، جنت میں جگہ عطا فرما دے، حور العین سے عقد کرا دے، کہ یہ سب تیرے فضل و کرم، رحمت و رافت کے نتائج ہیں۔ مجھے اپنے صالح اولیاء حضرات محمد و آل محمد سے ملا دے، جن کے اوپر ہمیشہ تیری رحمت، تیرا درود و سلام ہے۔ خدایا پروردگار، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے مجھ سے میرے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے تیری معافی کا مطالبہ کروں گا، اگر تو نے مجھ سے میری ذلت کے بارے میں پوچھا تو میں تجھ سے تیرے کرم کے بارے میں سوال کروں گا، اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں تیرا چاہنے والا تھا۔ پروردگار اگر تو صرف اولیاء کرام اہل اطاعت ہی کو بخشے گا، گنہگار کدھر جائیں گے؟ اور اگر صرف اہل وفا ہی پر نگاہ کرم کرے گا تو بدعمل کس سے فریاد کریں گے؟ پروردگار تجھے معلوم ہے، اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہوں گے، اور جنت عطا کرے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا۔ ظاہر ہے کہ تو اپنے رسول کی خوشی کو دشمن کی خوشی پر مقدم رکھے گا۔
پروردگار، میرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت اور اپنا خوف بھر دے، مجھے اپنی کتاب کی تصدیق، اپنے اوپر ایمان، اپنا خوف اور اشتیاق عنایت فرما کہ تو صاحب جلال و اکرام ہے۔ میری نگاہ میں اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے، اس ملاقات میں راحت وسعت و کرامت قرار دے۔ پروردگار، مجھے ماضی کے صالحین سے ملا دے، آئندہ کے صالحین میں قرار دے۔ مجھے صالحین کے راستے پر چلا اور نفس کے مقابلے میں دیگر صالحین کی طرح میری بھی مدد فرما، مجھے ثبات قدم عطا فرما، جن برائیوں سے نکال دیا ہے ان میں دوبارہ واپس نہ جانے دینا۔ خدایا، مجھے وہ ایمان چاہیے جو تیری ملاقات سے پہلے تمام نہ ہو، اسی پر زندہ رہوں اور اسی پر مر جاؤں اور پھر دوبارہ اسی ایمان پر اٹھوں۔ میرے دل کو ریاکاری، شک و شبے سے محفوظ رکھ کہ میرا عمل خالص رہے۔ پروردگار، مجھے دین میں بصیرت، احکام میں فہم، علم میں تفقہ، رحمت کے دوہرے حصے، معصیت سے روکنے والا تقوی عطا فرما۔ میرے چہرے کو نورانی بنا دے، میرے اندر ثواب کی رغبت پیدا کر دے، مجھے اپنے راستے اور اپنے رسول کے طریقے پر موت عطا فرما۔ پروردگار، میں کفیل بندی، کمزوری، غم، بزدلی، بخل، غفلت، سنگ دلی، فقر و فاقہ اور جملہ بلاؤں اور ظاہری و باطنی تمام بدعمالیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پروردگار، میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو قانع نہ ہو، اس شکم سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اس قلب سے پناہ مانگتا ہوں جو خشوع نہ رکھتا ہو، اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو، اور اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو کارآمد نہ ہو۔ پروردگار، میں اپنے نفس، دین، مال اور تمام نعمتوں کے بارے میں شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معبود، تیرے غضب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لہٰذا مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ہلاکت میں واپس نہ کر دینا، عذاب علیم میں پلٹا نہ دینا۔ پروردگار، میرے اعمال کو قبول فرما، میرے ذکر کو بلند فرما، میرے درجات کو اعلیٰ قرار دے، میرے بوجھ کو ختم کر دے، میری خطاؤں کو نظر انداز کر دے، میری منزل، میری گفتگو، میری دعا، سب کا ثواب جنت اور اپنی رضا کو قرار دے۔ میرے تمام مطالب کو پورا فرما، مجھے اپنے فضل و کرم سے مزید عطا فرما کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں۔ پروردگار، تو نے اپنی کتاب میں ہم سے فرمایا ہے کہ ہم اپنے ظالموں کو معاف کر دیں، تو ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، تو اسے معاف کر دے، اس لیے کہ تو مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ تو نے حکم دیا کہ ہم اپنے دروازے سے سائل کو واپس نہ کریں، ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں، اب ہمیں بھی بغیر حاجتوں کو پورا کیے واپس نہ کرنا۔ تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے غلاموں سے نیک برتاؤ کریں، ہم تیرے بندے ہیں، اب تو بھی ہمیں جہنم سے آزاد کرا دے۔ اے رنج و غم کی پناہ گاہ، سختیوں کی فریاد رس، ہم تیری بارگاہ، تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی پناہ درکار نہیں، نہ کسی سے کشائش احوال کی التماس ہے۔ تو فریاد رسی کر رنج و غم کو دور فرما کہ تو اسیروں کا رہا کرنے والا، کثیر گناہوں کو معاف کرنے والا، میرے مختصر اعمال کو قبول فرما، میرے کثیر گناہوں کو بخش دے، تو بہترین مہربان اور بخشنے والا ہے۔ پروردگار، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں کہ جو دل میں پیوست ہو جائے، اس یقین صادق کا طلبگار ہوں کہ جس کے بعد یہ اطمینان رہے کہ جو میرے حق میں لکھ دیا گیا وہ ضرور پہنچے گا۔ یہاں ہماری دعائے ابو حمزہ سمالی کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو جو کہ حیات امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اس کے بیان کے ساتھ ایک نئی آڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ امام چہارم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے مصائب کے ہجوم میں اپنے مقصد پر کیسے قائم رہا جاتا ہے۔ علامہ جوادی کی یہ کتاب ایک قیمتی اثاثہ ہے، اور یہ کاوش قارئین کے دلوں میں نہ صرف امام کی محبت پیدا کرتی ہے بلکہ انہیں اسلام کے حقیقی اخلاقی اور روحانی اصولوں سے بھی روشناس کرواتی ہے۔ خدا سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں اسلام کے حقیقی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔